میرے दादा الہٰباد ہائی کورٹ میں فوجداری وکیل تھے. کہا کرتے تھے کہ 3 انچ کی زبان ہوتی ہے جو انسان کو زمین سے 6 فٹ اوپر یا 6 فٹ نیچے لے جا سکتی ہے. فرد کی حد تک ایسا بہت ہوتا ہے، لیکن زبان کی وجہ سے کسی حکومت کا تختہ الٹتے پہلے نہیں دیکھا. ایسا ہوا ہے بنگلہ دیش میں. 1971 کی جنگ میں بنگلہ دیش کے لیے لڑنے والوں، ان کے بچوں اور پوتے پوتیوں کے لیے سرکاری ملازمتوں میں 30% کوٹا کے خلاف جب ملک بھر کے اسٹوڈنٹس نے پرامن احتجاج کیا تو شیخ حسینہ نے بات چیت سے مسئلہ حل کرنے کے بجائے کہا، یہ کوٹا ہمارے فریڈم فائٹرز کے پوتے پوتیوں کے لیے نہیں ہوگا تو کیا رضاکاروں کے پوتے پوتیوں کے لیے ہوگا. بنگلہ دیش میں رضاکار سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے 1971 میں پاکستان کا ساتھ دیا. یہ لفظ بنگلہ دیش میں گالی کے برابر ہے اور اس سے ان کی مراد ہوتی ہے غدار. بس اسی بات پر وہاں کے سٹوڈنٹس کی ہٹ گئی. کہا ملک بھر کے لاکھوں سٹوڈنٹس کو ایسے کیسے غدار کہہ دیا؟ زمین سے غداری ہوتی ہے، اپنے حلف سے غداری ہوتی ہے، اپنا حق مانگنا کیسے غداری ہو گیا؟ وہیں سے انقلاب کی لہر اٹھی جس نے شیخ حسینہ کو 4 سوٹ کیسز کے ساتھ ملک سے بھاگنے پر مجبور کر دیا. معاملہ شروع ہوتا ہے 2007 میں جب شدید کرپشن پر خالدہ ضیاء کی حکومت گرا کر فوج کی حمایت والی عبوری حکومت قائم ہوئی. اس وقت انڈیا کے وزیر خارجہ تھے پرناب مکھرجی، جو بعد میں وہاں کے صدر بھی بنے. وہ اپنی کتاب دی کولیشن ایئرز میں لکھتے ہیں کہ 2009 میں بنگلہ دیش کے جنرل معین یو احمد سے انڈیا کی یہ ڈیل ہوئی تھی کہ اگر وہ شیخ حسینہ کو پاور میں آنے دے تو انہیں بطور آرمی چیف سیف ایگزٹ دیا جائے گا. شیخ حسینہ کو انڈیا کے ساتھ اسی ڈیل کے تحت 2009 میں اقتدار میں لایا گیا اور پھر 15 سال تک انہوں نے ہر وہ غلط اور غیر قانونی کام کیا جس سے وہ اقتدار پر قابض رہ سکیں. ان کی پارٹی کے لوگوں نے اتنی کرپشن اور منی لانڈرنگ کی کہ مغربی ملکوں نے پابندیاں لگا دی. بنگلہ دیش میں پچھلے 15 سال کی آمریت کے دوران 80 سے زیادہ افراد لاپتہ ہوئے، جن میں اکثریت حکومتی ناقدین کی ہے. شیخ حسینہ نے پاور میں آتے ہی ایک ایک کر کے تمام اپوزیشن رہنماؤں پر کریک ڈاؤن کیا، جعلی کیسز بنا کر انہیں جیلوں میں بند کیا. تمام اداروں میں اپنی جماعت عوامی لیگ کے لوگوں کو بھرنا شروع کیا. پولیس، فوج، عدلیہ، بیوروکریسی، مطلب ہر جگہ. اور اس کے لیے کوٹا سسٹم استعمال کیا. اسی غیر منصفانہ کوٹا سسٹم کو ختم کرنے کا مطالبہ لے کر بنگلہ دیش کے اسٹوڈنٹس سڑکوں پر نکلے. یہاں ایک دلچسپ بات بتاتی چلوں، یہ وہ طلبہ ہیں جنہوں نے 2018 میں بنگلہ دیش میں روڈ سیفٹی موومنٹ شروع کی تھی. اس وقت بغیر لائسنس والی تیز رفتار بسوں کی وجہ سے 2 اسٹوڈنٹس مر گئے تھے. تب 12 سے 18 سال کے بچوں نے شیخ حسینہ کی حکومت اور ٹرانسپورٹ مافیا کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا تھا. آج وہی بچے 18 سے 24 سال کے ہو گئے اور وہی کوٹا سسٹم کے خلاف نکلے. بنگلہ دیش کی کل آبادی کوئی 17.5 کروڑ، اس میں سے 2/3 نوجوان ہیں. ان نوجوانوں میں سے 40% بے روزگار ہیں. مطلب ملک میں 4.5 کروڑ سے زیادہ نوجوان اسکولوں سے باہر یا بے روزگار ہیں. ایسی صورتحال میں شیخ حسینہ حکومت اپنی پارٹی کے لوگوں کے لیے 30% کوٹا رکھے تو ظاہر ہنگامہ ہوگا. معاملہ بات چیت سے حل ہو جاتا، لیکن جب صاحبان اقتدار خود کو وفادار اور مخالفین کو غدار سمجھنے لگے تو وہ پرامن احتجاج کا جواب گولیوں سے دیتے ہیں. شیخ حسینہ کے حکم پر نہتے طلبہ پر گولیاں برسائی گئی، سینکڑوں بچے مار دیے گئے. ایسے میں کون پیچھے رہتا؟ سول سوسائٹی اور مزدور بھی بچوں کی حمایت میں نکل پڑے. سول نافرمانی کی تحریک شروع ہوئی. فوج نے قتل عام میں حکومت کا ساتھ دینے سے انکار کیا تو شیخ حسینہ کو بھاگنا پڑا. ایک اور دلچسپ بات، جب یہ طلبہ تحریک شروع ہوئی تو اس کا کوئی لیڈر نہیں تھا، سب کچھ آرگینکلی ہوا. جولائی میں پولیس کے ساتھ جھڑپوں کے بعد حکومت نے کئی بار موبائل اور انٹرنیٹ سروس بند کی، لیکن ان بچوں نے پھر بھی ملک بھر میں مظاہروں اور احتجاج کی تمام کوارڈینیشن بڑی کامیابی سے کی. شیخ حسینہ کی حکومت نے اپنے دور اقتدار میں میڈیا اور سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک سے ایک کالا قانون بنایا. کتنے ہی بچوں کو ان کالے قوانین کے تحت گرفتار کیا، سزائیں دی، جیلوں میں ڈالا، لیکن نتیجہ یہ نکلا کہ آج انہی بچوں نے وہ آمرانہ حکومت گرا دی. شیخ حسینہ پر پچھلے کئی سال سے دباؤ تھا کہ جماعت اسلامی پر پابندی لگائے، لیکن انہوں نے یہ ترک کا پتہ بچا کے رکھا اور ابھی جب طلبہ تحریک نے زور پکڑا تو جماعت اسلامی پر پابندی لگا دی تاکہ دنیا کو یہ کہہ سکیں کہ ہنگامہ آرائی کرنے والے مذہبی شدت پسند ہیں. مگر ٹائم برا ہو تو کچھ کام نہیں آتا. مذہبی جماعتوں نے اس پھندے میں پاؤں دینے کے بجائے اپنے کارکنوں کو پرامن رہنے کی ہدایت کی.
انڈیا بار بار شور کرتا رہا اور اب بھی کر رہا ہے کہ شیخ حسینہ کے بغیر ملک اسلامی انتہا پسندوں کے ہاتھوں میں چلا جائے گا، لیکن دنیا نے ماننے سے انکار کر دیا ہے۔ سب دیکھ رہے ہیں، جو ہو رہا ہے سب کے سامنے ہے۔ حکومت مخالف مظاہروں میں کرائے کے شہر پسندوں کو گھسا کر عوام پر کریک ڈاؤن کرنے کا زمانہ چلا گیا۔ بچہ بچہ جان گیا ہے کہ فالس فلیگ آپریشن کیا ہوتا ہے۔ اس ویلاگ کے اپلوڈ ہونے تک صورتحال یہ تھی کہ امریکہ نے شیخ حسینہ کا ویزا منسوخ کر دیا، برطانیہ نے سیاسی پناہ دینے سے انکار کر دی، انڈیا پہ رکھنے کو تیار نہیں ہے۔ اسٹوڈنٹس کے مطالبے پر نوبیل انعام پانے والے ڈاکٹر یونس کو فرانس سے بلا کر نگراں حکومت دی گئی ہے۔ مغربی تجزیہ کاروں نے کہا ہے کہ انڈیا کو بنگلہ دیش میں ویسی ہی شکست ہوئی ہے جیسی امریکہ کو افغانستان میں ہوئی۔